ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له لا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وهادينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ نے قیامت تک کے لیے جو مذہب چنا اور جو مذہب پسند کیا وہ مذہب اسلام ہے. اگر کوئی شخص آپ سے یہ سوال کرے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں تو بہت سارے 25, 30, 40 سال کے لوگ بھی یہ نہیں بتا پائیں گے ایک لائن میں کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اور پھر سوال کرے کہ بھئی اہل بیت کسے کہتے ہیں، آل رسول کسے کہتے ہیں، حسن اور حسین سے بڑے کون سے بیٹے تھے حضرت علی کے جو حضرت فاطمہ کے بطن مبارک سے ہوئے تھے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ اسلام دنیا میں کب آیا اور اسلام مذہب کو لے کر کون آیا، اور یہ سوال کیا جائے کہ غم کس کو کہتے ہیں، اور یہ سوال کیا جائے کہ محرم کس کو کہتے ہیں، اور یہ سوال کیا جائے کہ محرم میں کیا کرنا چاہیے، یہ سوالات کرتے چلے جائیے ایک ایک گھر کی کنڈی بجا کر، تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کتنے لوگ اس بستی میں ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. اور اگر یہ جواب نہیں دے سکتے تو ان کو کوئی حق نہیں ہے یا حسین کا نعرہ لگانے کا، ان کو یہ حق نہیں ہے کہ یا علی کا نعرہ لگائیں.
اس لیے بنیادی طور پر ان سوالوں کو سمجھنا چاہیے اور ان سوالوں کے جوابات ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے اور اللہ کے نبی کے امت میں پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی کے نواسے سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی کے دامادوں سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی کی زوج محترمہ جو امت کی مائیں ہیں ان سے محبت کرنے والے، جب ان کو یہ سوال کے جواب نہیں معلوم ہوں گے تو یہ نعرہ کھوکھلا ہے، یہ نعرہ ڈھولک ہے، یہ نعرہ بے فائدہ ہے، اس نعرے سے آپ کا بیڑا پار نہیں لگے گا۔ یہ نعرہ تو بالکل ایسا ہے کہ نعرہ حسین کا اور زندگی یزیدوں والی۔ اس لیے بنیادی طور پر ان سوالوں کو سمجھیے اور آج یہاں سے یہ طے کر جائیے کہ ان سوالوں کے جوابات جو ہمیں ملے گا ہم اس سے سوال کریں گے اور پھر اس کو یہ جواب بتائیں گے اگر اسے نہیں معلوم۔ سوال پہلا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں کہا جائے تو کہا جاتا ہے سرنڈر کر دینا، اردو میں کہا جائے تو سپرد کر دینا، اور اگر فارسی میں کہا جائے تو سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ کس کے حوالے کر دینا؟ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے۔ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے جو حوالے کر دے گا، اپنے آپ کو اور ہر موقع پر یہ پوچھے گا کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ اس کی سر کے بال سے پیر کے ناخن تک اور اس کے محرم سے لے کر ذوالحجہ تک کہ 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو وہ ہے مسلمان، ورنہ مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے کو مسلمان ہرگز نہ کہیے، آپ اپنے کو ایمان والا کہیے، کیونکہ ایمان اندر ہوتا ہے اور اسلام باہر ہوتا ہے۔ اسلام نظر آتا ہے اور ایمان چھپنے والی چیز ہے اور اسلام نظر آنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اسلام تہذیب ہے اور ایمان یقین ہے، ایمان بلیو ہے، ایمان ٹرسٹ ہے، ایمان فیتھ ہے، ایمان بھروسہ ہے، ایمان عقیدہ ہے۔ ایمان اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، اچھی بری تقدیر اور نصیب پر، یہ ایمان ہے۔ اور اس ایمان کو اللہ کے نبی نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ جو دنیا کے سامنے پیش کیا اور ان کی زبان سے جو نکلا اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک قولی، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا، ایک فعلی کہ اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا۔ تو جو کہا وہ قولی حدیث، جو کیا وہ فعلی حدیث۔ اور کہیں پر نہ کہا نہ کیا، لیکن صحابہ نے کیا
اور کہا اور اللہ کے نبی خاموش رہے، اس کے کہنے کو منع نہیں کیا، اس کے کرنے کو منع نہیں کیا، اس کو خبر کہتے ہیں، اس کو اثر کہتے ہیں۔ اب یہ جو اسلام ہم کو ملا، یہ اللہ کا حکم قرآن کے ذریعے اور محمد رسول اللہ کے ذریعے وہ زندگی ملی۔ اب اس زندگی کے اندر کوئی چیز نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، ایک رتی برابر قیامت تک نہ کچھ گھٹے گا نہ بڑھے گا، نہ ایڈیشن نہ موڈیفیکیشن نہ امینڈمنٹ، کچھ نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان اس کو کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے بخاری شریف میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی بات اور عمل میں ایڈیشن بڑھانا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات بڑھا دی، کوئی لفظ بڑھا دیا، کوئی جملہ بڑھا دیا، کوئی حرف بڑھا دیا، یہ کہلاتا ہے بدعت۔ اور اللہ کے نبی نے 1445 سال پہلے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، بھٹکنا ہے، پھرنا ہے، مڑنا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اور جہنم میں لے جانے والی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب بدعت میں اور سنت میں کیا فرق ہے، اگر کوئی یہ پوچھے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، یہ بریلوی، یہ بدعت، اور یہ شیعہ، اور یہ سنی، اور یہ وہابی، اور یہ دیوبندی، اور یہ اہل حدیث، اور یہ فلانے اور یہ فلانے، تو آپ کیا جواب دیں؟ ہمیں نہیں پتا بھائی، امام صاحب سے پوچھیں۔ کیوں نہیں پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ پلاٹ کتنے کا ہے، آپ کو یہ پتا ہے یہ گاڑی کتنے کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ چاول کیا ریٹ ہے، آپ کو پتا ہے یہ کپڑا کس ریٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ الماری کس ریٹ ہے، آپ کو پتا ہے کولر کس ریٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ واشنگٹن میں کون پریزیڈنٹ بننے والا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں یہیں بیٹھ کر واشنگٹن کا تخت ہلا دوں گا، یہ پتا ہے۔ تو قرآن کا اعلان سن کر جائیے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آئی نو ویری ویل، مجھے سب معلوم ہے دنیا کے بارے میں اور ظاہری دنیا کے حالات کے بارے میں خوب جانتا ہوں، میں خوب جانتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے، مجھے سب پتا ہے، میں سب جاننے والا ہوں، ارے بس ٹھیک ہے ہمیں سب پتا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے وَيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو پھر ان سے پوچھئے کہ آخرت کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ہمیں نہیں معلوم، ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہہ دیا اس کا انتظار کرو کہ میری پکڑ آئے، پھر میں پکڑ کروں گا اور میری پکڑ ہوگی سخت، پھر میں چانس نہیں دوں گا، چوائس نہیں دوں گا، آپ کو کسی قسم کا نہ چانس ملے گا نہ چوائس ملے گا۔ اس لیے اچھے سے سمجھ لیجیے بدعت کسے کہتے ہیں۔ کافی سارے لوگ رہتے ہیں یہاں ماشاءاللہ، بڑی آبادی ہے اور بہت دور تک آبادی ہے، ابھی 4 6 7 دن کے بعد بڑے ہنگامے ہوں گے اس روڈ پر، خوب تھرماکول بٹے گا، خوب بلیاں اٹھائی جائیں گی، بڑے بڑے نعرے لگائے جائیں گے اور جانے کیا کیا خرافات ہوگی۔ اسی کو کہا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ سب جہنمی ہیں، یہ سب جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان کو بھٹکانے والے پہلے جائیں گے، پہلے ڈالے جائیں گے۔
ان کو ورغلانے والے، ان کو صحیح راستے سے بھٹکانے والے، یہ جہنم میں، یہ گمراہ کرنے والے لوگ۔ اس لیے کہا کہ صحیح بات سیکھو۔ بدعت اور سنت میں کیا فرق ہے؟ اتنی چھوٹی سی بات ہے، آج لے کر جانا اور جا کر لڑنا نہیں، اس کو سمجھانا۔ بھائی بدعت کسے کہتے ہیں اور سنت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں علاقائی چیز، جو علاقے کے بڈھے، علاقے کی بڑھیا، علاقے کے دادی پردادی سکردادی نکردادی لکردادی نے جن چیزوں کو اپنے گھروں میں، اپنی دیواروں میں، اپنے طاقوں میں، اپنے فلانے میں شروع کر دیا، یہ دادیوں کا کام ہے، یہ دادیوں اور نانیوں کا کام ہے، یہ عورتوں نے اس چیز کو ایجاد کیا ہے۔ کیا اپنی طرف سے دین کے اندر دین سمجھ کر کوئی چیز بڑھا لینا یا کوئی چیز گھٹا دینا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت علاقائی ہوتی ہے اور سنت یونیورس ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں سنت ایک ہی ہوگی۔ اگر وہ سنت آکاش وانی روڈ پر تاروں والی بغیا میں سنت یہ ہے تو امریکہ کے واشنگٹن میں بھی یہی سنت ہے۔ سنت پوری دنیا میں ایک ہوگی، نبی کا طریقہ پوری دنیا میں ایک ہوگا، صحابہ کا طریقہ پوری دنیا میں ایک ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ایک جگہ پر کوئی سنت، دوسری جگہ پر دوسری سنت، تیسری جگہ پر تیسری سنت، یہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ سنت یونیورس ہوتی ہے، عالمی ہوتی ہے، پوری دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور بدعت علاقائی ہوتی ہے، لوگوں کی اپج ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس کو دین بنا کر پیش کیا اور اس کو لوگوں نے دین سمجھ لیا اور اس کو کرنے لگے اپنی طرف سے، بے سوچے بے سمجھے بلا تحقیق کے۔ اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اب کوئی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب بدعت تو بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، تو اب یہ بھی سمجھا دوں آج آپ کو، یہ بھی کبھی سنا نہیں اس طرح کا بیان۔ ایک ہوتا ہے احداث للدین اور ایک ہوتا ہے احداث فی الدین۔ دین کے لیے کوئی چیز پروموشن کرنا، پروموٹ کرنا، بڑھاوا دینا، دین کو بڑھاوا دینے کے لیے جن چیزوں کو کیا جائے وہ ہے احداث للدین۔ یہ جائز ہے، یہ صحابہ نے بھی کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، بزرگان دین نے کیا۔ ایک ہے احداث فی الدین، دین میں کسی چیز کو بڑھانا یا گھٹانا، یہ احداث فی الدین، یعنی جیسے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ بنا کر پیش کرنا اور 12 وفات کے مہینے کو عید میلاد النبی سمجھ کر دنیا کے سامنے ایک تیسری عید پیش کرنا، یہ بدعت ہے اور یہ احداث فی الدین ہے۔ یہ دین میں کسی چیز کا اضافہ ہے، اس کو رجت کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ رد۔ یہ رد کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دین میں بڑھایا اور دین مکمل ہوا۔ قرآن کی آیت کے ذریعے عرفات کے میدان میں آیت اتری، محمد رسول اللہ پر اتری، اونٹ پر بیٹھے ہیں، حج کا آخری دن ہے، عرفات کا دن ہے، حج کے لیے دعا کر رہے ہیں، جبرائیل آ گئے ہیں، اونٹ جب وحی اتری ہے تو اونٹنی بیٹھنے لگی اس وزن سے جو وحی کا وزن تھا، اور آیت کیا آئی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا، اب کوئی اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ 1445 سال پہلے مکمل ہو گیا۔
اب اس میں کوئی احداث للدین ہوگا، احداث فی الدین نہیں ہوگا۔ یہ موبائل کے ذریعے ریکارڈنگ کر کر دنیا کو یہ پیغام پہنچانا، یہ احداث للدین ہے، دین کو بڑھاوا دینا ہے، یہ دین میں اضافہ نہیں ہے، دین میں اضافہ کرنا بدعت ہے۔ آگے بڑھیے، جب دین مکمل ہو گیا 1445 سال پہلے، تو اب دین میں کوئی صحابہ، کوئی صحابی، کوئی نہیں، کوئی تابعین، کوئی بزرگان دین، کوئی علماء، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ، کوئی اللہ والا اس دین میں نہ کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے۔ یہ بات قرآن کی نص سے قطعی سے ثابت ہے۔ دین مکمل ہو گیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو پھر شربت، کھچڑا، بلبل، علم، تازیہ، تھرماکول، بانس، بلیاں، یا حسین یا حسین یا علی تم نہ ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ احداث فی الدین ہے، یہ احداث للدین ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دین میں اضافہ ہے۔ اور سمجھنا ہے تو اور سمجھ لو، دنیا میں سب سے پہلے کس عورت کی شہادت ہوئی؟ اس زمین پر پہلا شہید جو ہوا وہ عورت ہوئی۔ پہلی شہادت، دردناک شہادت، جھنجھوڑ دینے والی شہادت، جس شہادت پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حضرت یاسر کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا پہلی عورت ہے جن کی شہادت ہوئی، کوئی ان کے لیے ماتم؟ اللہ کے نبی موجود ہیں، کیوں نہیں اتنی دردناک شہادت پر حکم دیا کہ غم مناؤ، غم مناؤ؟ غم کیسے منائیں، خوشی کیسے منائیں؟ کون بتائے گا؟ مسجد کے ملا جی بتائیں گے، مولانا صاحب، مفتی صاحب، یا سڑک پر چلنے والا، ٹھیلے والا، ریڑھی والا، کون بتائے گا؟ اور پھر یہ بتانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بتا رہا ہے، قرآن سے بتا رہا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگی سے بتا رہا ہے۔ اس کو بھی تو پوچھو، کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، ان کی زندگی میں، ان کے خاندان میں کتنے انتقال ہوئے، اور ان انتقالوں پر کیا غم منایا گیا؟ کس طرح کا غم منایا گیا؟ پوچھو، سوال کرو، کیا حضرت سمیہ پر غم نہیں منایا گیا؟ کون سا غم منایا اور کس طریقے سے منایا؟ صحابہ موجود تھے، اللہ کے نبی گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اصبر آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، بس فإن موعدکم فی الجنہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم انشاءاللہ جنت میں جاؤ۔ اس سے پتہ چلا غم منانے کا بھی طریقہ اسلام میں موجود ہے، خوشی منانے کا طریقہ بھی اسلام میں موجود ہے۔ تو ہمیں خوشی اور غم منانے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ جب ہمیں پورا اسلام معلوم ہوگا تب ہمیں خوشی اور غم کا طریقہ معلوم ہوگا۔ تو اسلام نے ہمیں کیا بتایا کہ غم کیسے منانا ہے؟ کیا اس کائنات میں، اس دین اور اسلام میں کون سا دن ایسا ہے کوئی کھڑا ہو کر بتا دے کہ اس دن کوئی شہادت نہ ہوئی ہو؟ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کوئی شہادت نہیں ہوئی اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے۔ ہر دن شہادت، ہمارا کیلنڈر بھی شہادت سے شروع ہوتا ہے۔
صحابہ کی زندگیاں پڑھ ڈالی ہے. بدری صحابہ سب سے اعلی صحابی بدری صحابی. ان بدری صحابہ کا غم کیوں نہیں ہے؟ احد میں صحابہ شہید ہوتے ہیں. سب سے بڑے شہیدوں کے سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں. کوئی غم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہوتے ہیں، کوئی غم نہیں. ابو دجانہ شہید ہوتے ہیں، کوئی غم نہیں. اتنے بڑے بڑے صحابی شہید ہو گئے. حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت سمیہ شہید ہوئی، حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے. ایک لمبی قطار، کسی پر کوئی غم نہیں. حضرت حسن بھی تو شہید ہوئے، ان پر غم کیوں نہیں؟ حضرت حسن کو بھی تو زہر دیا گیا اور اسی زہر سے ان کی شہادت ہوئی. حضرت حسین کی بھی شہادت ہوئی. یہ کوئی نہیں منع کر سکتا، بڑی دردناک شہادت. لیکن کیا حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو ہم نے جانا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو شہادت ان کو ملی اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایسا حادثہ ہوا کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے کہ کربلا اس کا اصل مطلب پتہ ہے؟ کرب اور بلا. کرب اور بلا، بلا کہتے ہیں مصیبت کو اور کرب کہتے ہیں سختی کو. سخت مصیبت پر اللہ کیا کہتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے جب سخت مصیبت آئے؟ قرآن اٹھاؤ اور کھولو. وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم، کوئی سختی، کیا کہو؟ إِنَّا لِلَّهِ، یہ تو اللہ کی طرف سے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں ادھر ہی جانا. ختم. بڑی پرابلم کا سولوشن دے دیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کتنی بڑی مصیبت، کتنی بڑی پریشانی آ جائے، کیا کہنا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. اللہ کے نبی کے خاندان پر نظر ڈالیے. حضرت حسن شہید، حضرت حسین شہید، حضرت علی شہید. ٹھیک، اس کے بعد ان کی بیٹے شہید، عبداللہ شہید، حضرت علی اصغر شہید. شہیدوں کا خاندان، 72 صحابہ شہید. اور ان شہیدوں میں اللہ کے نبی کے آنکھ کے سامنے جن کے انتقال ہوئے، اس میں سب سے لاڈلی ان کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال ہوا. غم کا وقت تھا. کیسے غم منایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کا بیٹا بڑا شدید غم ہوا. حضرت ابراہیم کی انتقال پر اتنا غمگین تھے کہ اپنے آنکھ کے آنسو کو نہیں روک پائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنکھ سے آنسو گرا حضرت ابراہیم کی رخسار پر. کیوں؟ پورا مکہ تانے دے رہا تھا، پورا مکہ تانے دے رہا تھا. اور وہ تانے کیا تھے؟ وہ تانے تھے ان کی تو جڑ کٹ گئی، ان کا تو آگے خاندان ہی نہیں چلے گا، ان کی تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، اب ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ تانے سن 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 اللہ کے نبی کو سخت تکلیف تھی. لیکن اللہ تو پیار کرتا ہے. اللہ کو تو پتا ہے کہ اس کو میں نے لیا ہے تو میں اس کے بدلے کیا دوں گا. کیوں؟ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو چیزیں جن کو تم اچھا سمجھتے ہو اپنے لیے وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. اور جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں تمہارے لیے تم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہو. اور سن لو، تم نہیں جانتے ہو، میں زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں. کتنی زبردست بات، سارا مسئلہ ہی حل کر دیا. لوٹاؤ، حالات آئے، حالات سامنے، بڑی پریشانیاں، ذہنی الجھنیں، ذہنی تکلیفیں، ٹینشنیں، گھر میں سب تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں. ایسے وقت میں کیا کرو؟ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. شاید یہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہے. نہیں نہیں، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تمہاری پریشانی کے بعد آسانی آنے والی ہے. اگر تم اس پریشانی پر منہ پر لگام لگا لو بس تب آئے گا یہ آسانی. اگر منہ چلایا، ریئیکٹ کر دیا، ریئیکشن ہو گیا، اللہ کی مدد ختم 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 ختم. کیوں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد مانگو پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ. اور صبر کیا ہے کہ آنے والی مصیبت پر اف نہیں کرنا، زبان سے چوں نہیں نکالنا ہے. اللہ ایک دم راستے بنا دے. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے سے چل رہے ہیں، سارے صحابہ بھاگ کر اور سب سے پکڑ پکڑ کر کہہ رہے ہیں حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو بھائی، میری کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم وہاں چلو، کوفہ چلو میرے ساتھ، میں جاؤں گا. اس لیے بس یہ بات یاد رکھو کیا کہا تھا حضرت حسین نے مدینے سے جاتے وقت. حضرت حسین کی یاد ایسی مناؤ، ہم بھی منائیں گے پھر مل کے. ایسی کوئی یاد منائے. کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ. میرے نانا کے دین میں کوئی کمی آ جائے، کوئی کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا. میں اکیلا جاؤں گا، اکیلا میں لڑوں گا، جان دے دوں گا، اپنے جسم کی بوٹیاں کرا دوں گا، لیکن میں سر جھکاؤں گا نہیں، کیونکہ یہ میرے نانا کے دین میں کمی اور زیادتی میری آنکھ کے سامنے ہو کہ نہیں ہو. اس لیے گئے تھے کربلا. اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد کیا کیا؟ لڑنے نہیں آئے ہیں ہم. میری بات سمجھ لو، میری بات سن لو. دیکھو ایک سسٹم ہے جو اللہ کے نبی اور میرے نانا دے کر گئے ہیں، اس سسٹم کو اپنا لو. اور وہ سسٹم کیا ہے؟ مشورے سے چن لو. امارت اور مشورہ. امیر میرے باپ کا بیٹا بنے گا، باپ کے بعد بیٹا بنے گا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا بنے گا، اس کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا بنے گا. یہ نہیں، یہ نانا کا دین نہیں ہے. یہ نانا کا دین نہیں ہے. نانا کا دین تو یہ ہے کہ باپ کے بعد اگر باپ چلا گیا تو اب سارے عوام سے مشورہ کرو اور سارے عوام کی رائے لو، اور اس عوام کی رائے میں جو چن لیا جائے اسے اپنا لو. یہ ہے مشورہ. مشورے سے چننا. یہ نہیں ہوگا کہ معاویہ کے بعد یا حسن کے بعد حسین ہوں گے اور حسین کے بعد معاویہ ہوں گے اور معاویہ کے بعد یزید ہوں گے. یہ نہیں ہوگا. ہم اس کے خلاف ہیں کیونکہ یہ نانا نے منع کیا ہے. نانا نے یہ کہا کہ جب تم خلیفہ بنانا تو مشورہ کرنا، جب امیر المومنین بنانا تو مشورہ کرنا. اور یہ اللہ نے بھی کہا، یہ رسول اللہ نے بھی کیا. اللہ نے کہا وَأَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ شُورَىٰ. قرآن سے ثابت. قرآن میں پوری سورت اتار دی اللہ نے، سورت الشورى.
حکم ملا کیا حکم کیا تھا؟ حکم کیا تھا؟ کسی بھی معاملے میں مشورہ کرنا. کیوں مشورہ کرنا؟ کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کی زندگی سے ثابت ہے. بظاہر اللہ کے نبی کے موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر امام بنا دیا. یہ تو علن اعلان تھا کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوں گے، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ مشورہ. سب نے چنا تب بنے کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اکیلے خلیفۃ الرسول ہیں، اکیلے خلیفۃ الرسول ہیں. باقی خلیفہ نہیں ہے، باقی سب امیر المؤمنین ہیں، لیکن خلیفہ اکیلے ابوبکر صدیق. کیونکہ اللہ کے نبی کی منشا تھی اس میں شامل، اللہ کے نبی کے اشارات شامل تھے، اس لیے سب نے چنا تو ابوبکر کو چنا. تو معلوم کیا ہوا کہ کوئی چیز مشورے سے طے ہو. تو جب یہ مشورہ نہیں مانا اور حضرت معاویہ کے بیٹے اور یزید کو دی گئی حکومت، بس حضرت حسین نے کہا اب برداشت نہیں، مشورہ کرنے دے تو کوئی مسئلہ نہیں. مسلم بن عقیل سے کو پہلے بھیج کر فضا بنائی گئی، اور بہت بڑی تاریخ ہے اس کربلا کی. ایسی تھوڑی نہ کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ارے بھائی ہر کربلا کے بعد نا، اس کا مطلب اسلام میں بہت کربلا ہوتی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایسے موقع آ رہے ہیں کہ پھر کربلا بننے والا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم واپس آئیں وہیں پر، کہاں کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف ہماری زندگی نہیں، اور اللہ اور نبی کی زندگی میں کوئی اضافہ نہیں اور کوئی کمی نہیں. جیسے آیا ہے ویسے ماننا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے. اس کا نام اسلام. اب غم کیسے منانا ہے تو پوچھا کہ بھئی غم کیا بناؤ؟ فرمایا غم اکیلا ایک ہے، پوری اسلامی ہسٹری میں ایک ہی غم ہے، اور وہ ہر گھر میں آئے گا. ایک ہی غم، کوئی غم نہیں. اور اس غم کا طریقہ بھی بتایا، قرآن و سنت سے پتہ چلا. وہ غم کون سا ہے؟ شوہر کے مرنے پر بیوی غم کرے گی، سوگ منائے گی. کب تک؟ 4 مہینے 10 دن. اور ہمارے یہاں، ہماری اس آبادی میں غم کل سے شروع ہوا ہے اور 12 ربیع الاول تک چلے گا. ہاں آپ کو پتہ ہے یہ خالی 10 تک نہیں چلے گا، یہ 12 میں جا کے کھلتا ہے. اب آ گئے نبی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، گلی گلی پھول پھول، یا رسول یا رسول. ختم. اب محرم ختم ہو گیا، اب حسین بھی ہو گئے، علی بھی ہو گئے، اہل بیت بھی ہو گئے، اللہ کے نبی بھی آ گئے. اب چلو چھٹی، اب اپنی من کی چلے. اور عجیب بات دیکھیے، 10 محرم کا جب دن آتا ہے تو کہتے ہیں تہوار ہے، آج چھٹی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ تہوار کہتے ہیں. سنا ہوگا تہوار تو وہی ہے اسلام میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی نے اس نئے تہوار کو شامل کیا. یہ احداث فی الدین، یہ دین میں زیادتی ہے، اور دین میں زیادتی یہ قبول نہیں ہے، یہ ریجیکٹ ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 2 تہوار، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں 10 محرم تہوار، 12 ربیع الاول تہوار، 21 رجب تہوار، 25 رجب تہوار. ہماری تہوار ایسے ہی ہو گئے جیسے ہمارے ملک کے پیارے پیارے
این غین شین قاف کے ہیں. ہر دن تہوار ہے ان کا. ہر کہتے نہیں ہے کہ ہر کنکڑ میں شنکر. تو ایسے ہی تہوار ہے, ہر دن تہوار. آج فلانا ڈولا نکلے گا, آج فلانا بالکی, آج فلانی جینتی, آج فلانا نا. تو بھائی تم بھی وہی ہو گئے. اور قرآن میں کیا کہا گا؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. ہم تمہارے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی عبادت ہم نہیں کریں گے. نہیں مولانا صاحب ہم کریں گے, ہم نیمبو ملائیں گے, نیمبو کاٹیں گے, تھرماکول کے آگے لیٹیں گے اور لیٹ کے کہیں گے اللہ ایک تھرماکول ہمیں میری گھر میں میری اولاد ہو رہا ہے, اس بار ہو رہا ہے, میں نے دیکھو تھرماکول تمہیں بنایا تھا, دیکھو تھرماکول مجھے دے دو. اور پھر اسی تھرماکول جس کے سامنے نیمبو کاٹا, جس کے سامنے سر جھکایا, اسی تھرماکول کو لے جا کر پیروں سے کربلا کے اس قبرستان میں پیروں سے توڑ کے دفن کر آئے ہیں ہم. اب ہمارے گھر میں اولاد ہوگی کیونکہ ہم نے تھرماکول رکھ لیا تھا گھر پر. عقل ماری گئی, شعور نہیں, اندھے ہو گئے ہیں عورتوں کے چکر میں. مردوں کو کچھ نہیں پتا ہے, یہ کراتی سب عورتیں, سب عورتیں کراتی. یاد دلاتی, ارے اس کی فاتحہ نہیں ہوئی, صبح 10 تاریخ ہے, آؤ حسین کی قرآن خوانی ہے, آج حسین کے لیے قرآن خوانی ہوگی, کچھ نہیں کھایا جائے گا, نئے کپڑے نہیں بنیں گے, پہلی محرم آ گئی ہے, کالے کپڑے پہنو, غم کا مہینہ ہے, کالی پٹیاں باندھو, غم کا مہینہ ہے. الف نہیں جانتے محرم کے بارے میں, اگر الف جان جاتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ یہ غم کا مہینہ. حضرت یوسف علیہ السلام 18 سال جیل کاٹنے کے بعد باہر آ رہے ہیں, غم کا مہینہ کے خوشی کا. ارے بتاؤ خوشی کا, حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر رہے ہیں اللہ کے نبی, خوشی کا ہے, پہلی شادی ہے, خوشی کا ہے یا غم کا مہینہ؟ 10 محرم میں کری, 10 محرم میں اللہ کے نبی نے پہلا نکاح کیا, اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کیا, محرم میں کیا, اور کہتے ہیں غم کا مہینہ, یہ غم کا مہینہ. اس لیے علم سیکھو. ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے, آگ سے باہر نکلے, محرم کا مہینہ. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے, خلیفہ بنائے گئے ساری انسانیت کے, سجدہ کیا فرشتوں نے, محرم کا مہینہ. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے, محرم کا مہینہ. یہ غم کا مہینہ ہے. اب بتاؤ غم کا ہے, منا رہے انہوں کی تنگ چل رہی ہے, بے سر پیر کے چل رہے, عقل ماری گئی ہے تو بھائی آگرہ جاؤ, بریلی جاؤ. یہ کیا مسئلہ ہے کہ نہیں, ہمیں تو محبت ہے, وہ تو مانتے نہیں ہے نبی کو, یہ نبی کو ماننے والے نہیں ہیں, اس لیے یہ کہہ رہے ہیں. اگر نبی کو نہیں مانیں گے تو مسجد میں بیٹھیں گے. نبی کو نہیں مانتے, بے سر پیر کی بات. دعوے پر دلیل ہونی چاہیے. یہ بغیر دلیل کیا کوئی بات مانی نہیں جاتی. ہم آپ کو قرآن اور حدیث دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے چلا آ رہا ہے. ارے عجیب بات ہے, چلا آ رہا ہے. ہم قرآن حدیث کی بات پیش کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں چلا آ رہا ہے. ہمارے دادا کے یہاں ہوتا تھا, ہمارے نانا کے یہاں ہو رہا ہے. اور یہ مردوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مرد اپنی تھوڑی کے نیچے یہ کفر, شرک اور بدعت نہ کرائیں. یہ شرک ہے کہ کسی تھرماکول کے آگے ہماری عورتیں بیٹھ جائیں اور وہاں مرادیں مانگیں.
یہب لمن یشاء الذکور یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء عقیما. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں تھرماکول دیتا ہے, 10 محرم میں دے گا. گھوڑا بنا دیا, دلدل دے گی. آج دلدل ہے, آج مہندی ہے. ابھی مرد ہو, مہندی سے تمہیں کیا لینا دینا؟ مہندی ہے آج تو وہی نہیں, آج تو مہندی ہے. عورت بن جائے, چوڑی بھی پہن لے. عقل کے خلاف بات, قرآن سنت کے خلاف تو ہے ہی, عقل کے خلاف بھی باتیں ہیں. کہتے ہیں کربلا میں حضرت حسین کا پانی کھانا دانا سب بند کر دیا 7 محرم سے. 3 دن تک سب کچھ بند رہا. ٹھیک ہے بھائی, تمہاری مان لیا. حالانکہ یہ ہسٹری کی کوئی بات نہیں, یہ سب ہسٹری اور تاریخ کی کوئی بالکل سب فالتو بات ہے. لیکن ہم آپ کی اگر مان لیں تو یہ بتاؤ, وہ تو رہے پیاسے, وہ رہے بھوکے, اور ہم کھا رہے ہیں کھچڑا, ہم کھا رہے ہیں شربت, ہم پی رہے ہیں شربت. یہ عقل ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے. بتاؤ. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ پیٹ کا مسئلہ ہے. مسٹر پیٹ, یہ جو مسٹر پیٹ آتے ہیں وہ ان کی ساری سب گندا پانی سب چوپٹ ہو جاتا ہے. یا پھر بھی کوئی اجازت نہ دینا, سب کے سب پہنچے تھانے, اور تھانے میں جا کر ان کو پرمیشن نہ دینا. یہ جو ہے بھڑکاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے. اس نے ایسی پھٹکار لگائی اور دوڑایا اسے اور کہا تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے؟ تم سڑک پہ ہڑدنگا کرتے ہو, تمہارا وہ طریقہ ہے منانے کا, ان کا وہ طریقہ ہے منانے کا. یہ تو ہر انسان دیکھ کے سمجھ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط. اگر عقل کی بات سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھٹکار ہے, کیونکہ پیٹ کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے, صحیح دین اگر پتا ہوگا, صحیح اسلام پتا ہوگا, مکمل دین پتا ہوگا, مکمل اسلام پتا ہوگا, تو یہ یاد رکھیے کبھی کوئی بھٹکا پائے گا ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, عقل بھی ہے, قرآن اور حدیث بھی ہے, اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی بھی ہے. کوئی ایک بتا دے, کوئی ایک بتا دے کسی صحابی کا غم منایا گیا, کسی صحابیات کا غم منایا گیا, کسی تابعین کا غم 100 سال 200 سال 900 سال تک کوئی غم نہیں منایا محرم میں کسی. 900 سال تک. یہ 500 سال سے جب اسٹارٹ کیا, وہ بھی 500 سال بھی کچھ ہسٹری والوں نے لکھا ہے, ہمارے حساب سے تو 200-300 سال پہلے ہے, اور وہ ہے تیمور لنگ بادشاہ آیا, اس نے اس کو ایجاد کیا, یہ تازیہ داری. اور بالکل جو بے پڑھے لکھے اب رہ گئے بس وہی تازیہ بناتے ہیں. اب ذرا برابر بھی تازیہ والیوں کا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر غم ہے واقعی تو اس بات کو یہ یاد رکھیے, اگر غم ہے واقعی تو حضرت حسین کا غم لے لیجیے اپنے اوپر. حضرت حسین نے کیا کہا تھا, نانا کے دین میں کوئی کمی آئے میں زندہ نہیں رہوں گا. تو آج آپ یہ طے کر لیے محرم میں کہ اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی دنیا کے قانون آئیں گے, ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہ ہے حسین سے محبت. اور پھر یاد رکھیے اگر اس کے خلاف ہوگا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین آزانی فقط آزن. جس نے اس کو تکلیف پہنچائی, جس نے مجھے تکلیف پہنچائی, جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم.
وہ کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. بھائی کیا کرنا چاہیے؟ محمد رسول اللہ کی زندگی کو اٹھاؤ، حضرت ابو بکر کی زندگی کو اٹھاؤ، حضرت عمر کی زندگی کو اٹھاؤ. دیکھو 2.5 سال ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، 10 سال حضرت عمر کی خلافت، 11 اور 12 سال حضرت عثمان کی خلافت، 4 سال حضرت علی کی خلافت. یہ ساری خلافت کے دور میں کیا کوئی شہید نہیں ہوا؟ حضرت عثمان تو شہید ہوئے. حضرت عثمان خلیفہ ہے. کچھ تو بتایا ہوتا کہ غم مناتے نہیں. بڑی خطرناک اور دردناک شہادت تھی حضرت عثمان. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اس وقت حملہ ہوتا ہے اور خون کا قطرہ آیت مبارک طرف گرتا ہے اور وہ آیت بھی کیا زبردست. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے. جاؤ. اس سے پتہ کیا چلا کہ جب ہمارے پاس صحیح دین ہوگا تو ہم سیکھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ آئے اور کہا آج عاشورہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ محرم ہے، 10 محرم ہے، کیا کریں؟ صحابہ کا ایک معمول تھا، ہمیشہ سوال کرتے تھے. اگر ہم لوگ بھی سوال کرنے لگے نا تو ہمارے پاس بھی اتنا علم ہو جائے، پھر مسئلہ نہیں پڑے گا کہ مولانا شادی پڑھائیں گے نکاح، مولانا شادی پڑھائیں گے جنازہ، پھر سب کی دکانیں چل پڑیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ اب پوچھتے ہی نہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں. مولانا کیا ہے؟ مولانا لوگ ہیں بیچارے، اللہ اللہ ہے، نماز پڑھائیں گے، کیا کریں گے بیچارے، کیا جانے کچھ، ان سے کیا پوچھیں. سب سے بڑے تو مفتی ہم ہیں اور ہم سے بڑا مفتی گوگل ہے. وہ تو پوری کائنات کا مفتی بن گئے اور اس کے چھٹولیاں ہیں، یہ یوٹیوب ہے اور یوٹیوبر ہیں اور بلانے ہیں جن کی ڈگری ہی نہیں ہے، بغیر ڈگری کے مفتی ہے، جو چاہے مفتی لکھ رہا ہے. اس لیے کیا کہا؟ سب سے بنیادی بات، اہم بات کیا کہ اس دن کیا کرو؟ روزہ رکھو. کیوں رکھو؟ کہ میرے بھائی موسیٰ اور ان کے لوگ، ان کی قوم کے لوگ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح ہوئی تھی، یعنی وہ اس دریائے نیل کو پار کر کے کنارے پر پہنچ گئے تھے اور فرعون اور اس کا لشکر اس میں غرق ہو گیا تھا. اس کی خوشی میں وہ ایک روزہ رکھتے تھے. اگر میں رہا تو آئندہ میں 2 روزے رکھوں گا، اس لیے اس پر 2 روزے رکھنا بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا. اگر نہ رکھ سکو تو 10 اور 11 کا رکھنا، لیکن روزہ رکھنا بس یہی محرم کا کام ہے اور یہی محرم کا پیغام. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں رسم، اس کو کہتے ہیں بدعت. کسی کوئی آدمی آپ سے پوچھے رسم کسے کہتے ہیں، رسم کی پریبھاشا بتائیے، رسم کی تعریف بتائیے، تو آپ اس کو کہیے گا حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ تعریف لکھی ہے رسم کی. رسم کسے کہتے ہیں؟ غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنا، ضروری کرنا، کسی غیر لازم چیز کو لازم کرنا، اس کا نام ہے رسم. رسم کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ بتائیے کس کی وجہ سے اس وقت رسمیں زندہ ہیں؟ ارے بولیے کس کی وجہ سے زندہ ہے؟ نانی دادی سے، عورتوں سے رسمیں زندہ ہیں. اگر عورتوں میں رسم، اس رسم کو مرد ختم کر سکتے ہیں. اگر مرد یہ سوچ لیں اور مرد یہ ٹھان لیں نہیں غیر ضروری چیز کو ضروری نہیں کرتا،
غیر ضروری چیز کو ضروری نہیں ہونے دینا. لیکن مسئلہ ہے گھر والی ناراض ہو جائے. کون ناراض ہو جائے گا؟ کون ناراض ہو جائے گا؟ سوئے گرمی ہمیں لگ رہی ہے آپ سو رہے ہیں, ارے بولو ناراض کون ہوگا؟ گھر والی. اور گھر والا کیا ہوگا؟ گھر والا کیا ہوگا؟ گھر والی ناراض ہو جائے. گھر والی ناراض ہو جائے اس لیے ہمیں ارے ٹھیک ہے آپ کر لو کر لوں گا, ہم سے نہ کہنا لو کر لو. ایک گناہ گھر میں ہوا, اس کی سزا آپ کو ملے گی, اس کا عذاب آپ کو ملے گا. اس پر آپ نے مدد کی, اس کا بھی عذاب آپ کو ملے گا. ڈبل پٹائی, دنیا کی بھی پٹائی, مرنے کے بعد کی پٹائی. کیونکہ ایک غلط چیز کو آپ نے فروغ دیا, پروموٹ کیا, بڑھاوا دیا. مرد کے ذریعے گھر چلتے ہیں, کس کے ذریعے چلتے ہیں؟ نہیں 2023 چل رہی مولانا صاحب, آپ کہاں بیٹھے پتہ نہیں. آپ گھر تو عورت کے ذریعے چلتے ہیں. مرد کیا جانے بیچا, یہ تو بیچارہ ہے, یہ گھر چلایا, یہ گھر چلایا. ایسے دیکھو اپنے آپ کو, میں گھر چلاؤں گا, مسئلہ یہ ہے ساری بگاڑ یہاں سے ہوتا کہ اگر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو آپ نے جان لیا تو آپ بیوی پر کوئی پابند کریں گے نہیں. بھائی یہ غلط بات ہے, یہ صحیح بات ہے, یہ بات نہیں میرے گھر میں ہوگی, یہ سنت کے خلاف ہے, اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے, میں یہ نہیں ہونے دوں گا. آپ نے پالیسی بنا دی, سارا گھر اس کے پیچھے چلے گا. میرے نبی نے 1445 سال پہلے کہا, کیا کہا؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. پورے گھر کا نگہبان مرد ہے اور کل قیامت کے میدان میں اللہ سوال مردوں سے کرے گا. یہ تمہارے جو ماتحت لوگ رہتے تھے, جس میں بچے تھے, بیٹے تھے, بیٹیاں کی, بیوی تھی, انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں نہیں پتا, ہم نے تو گرہ وباگ پورا دے دیا تھا. ہمارے پاس تو فائننس وبھاگ تھا, صرف ہمارے پاس فائننس وبھاگ تھا اور ہم تو بس صرف پیسہ دیتے تھے, باقی گرہ وبھاگ تو یہ چلاتے تھے. مجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ خذوا فغلوا فغلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ان کو 70 زنجیروں میں جگڑ دو. منہ چلاتا ہے اور کیا کرو؟ لعنہم لعنا کبیرا, اس پر بڑی لعنت ڈالو. یہ بات چلی رہی تھی, اللہ کے سامنے یہ مقدمہ چلی رہا تھا, اچانک لڑکی آ گئی اور آ کر کے ہاں ہاں یہ ابا یہی تھے, انہوں نے ہمیں بگاڑا تھا, یہی ہے. وہ بیٹھی, بیٹا آ گیا, بیٹا گواہی دے گا, بیٹی گواہی دے گی, باپ کے خلاف حجت بنے گی. کیوں؟ تم نے نہیں دیا. کیسے تمہارے گھر میں یہ شرک اور بدعت ہوئی؟ کیسے شرک اور بدعت ہوئی؟ تم آنکھ سے دیکھ رہے ہو تمہارے گھر میں ہو رہی اور تم اس نہیں کر رہے. اس لیے قرآن اور سنت کو سیکھو. دین کے اندر کوئی چیز دنیا میں پیش کی جا رہی ہے دین بنا کر, دین بنا کر, دین نہیں ہے وہ دین کی روپ ریکھا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کرو گے تو کوا آئے گا, کوا بولے گا, بلی آئے گی, راستہ کاٹے گی, یہ آئے گا, وہ گرے گا, مٹکا پھوٹے گا اور کھلانا ہوگا, دہی نکلے گا اور بہ جائے گا, فرج کا ٹاکا ٹوٹے گا اور گر جائے گا, پنکھا ٹیڑھا ہو جائے گا. یہ ساری آدمی فارغ بکواسیں ہوں گی اور کہا جائے گا تازیہ رکھ لو. اگر تازیہ نہیں رکھا تو تمہارے گھر میں یہ سب ہو. اسی کو کہتے ہیں اندھ وشواس. یہی شرک تک پہنچاتا ہے, یہ شرک کا راستہ ہے.
اللہ کی ذات میں شرکت کراتا ہے، یہی راستہ ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، آپ سب مرد ہیں اور مرد بنیے، آپ صحیح دین سیکھیے اور پوچھیے کہ محرم میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ میں نے بتا دیا، صرف اور صرف 2 روزے رکھنا ہے بس۔ اگر رکھ سکو تو رکھ لو، رمضان کے نہیں رکھے یہ کیا خاک رکھو۔ فرض روزے نہیں رکھ رہا ہے آدمی، یہ رکھے گا۔ اب جب نہیں رکھے گا تو پھر اب تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں اس میں۔ اب کیا ہوگا؟ صبح اٹھ کے قرآن خوانی۔ تو اب سمجھو قرآن خوانی پہ بھی بات، ذرا کسی سے جو بلانے آئے کہ ہمارے گھر میں ذرا قرآن خوانی ہے، آ جاؤ، تو اس سے پہلا سوال کرو، کیا ہمیں قرآن خوانی کا مطلب بتاؤ، اور یہ بتاؤ خوانی یہ کس زبان کا لفظ ہے اور قرآن کس زبان کا لفظ ہے۔ جب یہ بتا دو گے تب جائیں گے ہم تمہارے یہاں۔ بتاؤ کوئی بتا پائے گا؟ قیامت تک نہیں بتا پائے گا، کیونکہ اسے تو خوانی پتہ ہی نہیں، بریانی پتہ ہے، اسے کیا پتا خوانی کیا چیز ہے۔ خوانی پروانہ یہ حکم نہیں ہے قرآن۔ قرآن کا حکم ہے پڑھو، پڑھوانے کا حکم نہیں ہے، پڑھنے کا حکم ہے۔ فقرؤ آرڈر ہے، پڑھو، پڑھواؤ نہیں۔ خوانی پڑھواؤ، خوانت پڑھو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اے یار آج تو بڑی باتیں جو ہے بڑی کام کی مل رہی ہیں۔ قرآن خوانی بند کرا دی انہوں نے، لڈو ملتے تو 4 ہو ہی گئے، کچڑا گیا، شربت گیا، لڈو بھی گئے، بریانی بھی گئی، اب کیا کھائیں گے؟ تہوار بھی چلا گیا۔ تو اس سے پھر وہ کہے گا آج میرے گھر میں حسین کی قرآن خوانی۔ کس کی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر۔ تو ان سے پوچھو یہ بتاؤ شہید زندہ ہوتے ہیں یا وفات پا جاتے ہیں؟ اور زندوں کی قرآن خوانی کرواتے، شرم نہیں آ رہی؟ زندوں کی فاتحہ ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یعقوبی نہیں کہہ رہے ہیں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ کیوں مولانا صاحب؟ قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ دیکھو یہ زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہو۔ تو زندوں کا ماتم، زندوں کا قرآن خوانی، زندوں کا فاتحہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کے خلاف، میں تو قرآن پہ بات کروں، سب چیزوں کی دلیل دے رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید کو جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی لگا دے، اس کو شہید کہہ دے، وہ شہید ہوگا۔ اور شہید زندہ ہے، شہید کے لیے حکم ہے، مولانا بیٹھے، شہید کا حکم یہ ہے کہ جس کپڑے میں ان کو شہادت ملی ہے اسی میں دفن کرو، اور کل قیامت کے میدان میں وہ ایسے ہی اٹھے گا جیسے آج شہید ہوا۔ حضرت حسین شہید ہوئے یہ تو مانو گے کہ نہیں؟ تو اگر شہید ہوئے تو شہید پہ ماتم کیسا؟ تو وہ کائے کا سینہ پیٹ رہا ہے، روڑے توڑ ڈالو، ارے یہاں لگا دو، مسجد میں اتنی ضرورت ہے تو اس لیے کی روڑے توڑ ڈالے، کیا کیا کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ یہاں مسجد میں آ کے بیٹھ کے جو سن رہا ہے اسے تو آئے گی، کیونکہ وہ خاص کر آیا مسجد میں، سڑک پہ سنتا تو کبھی نہ آتی، کبھی نہ آتی۔ سڑک پہ سننے والے کو آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا نظام ہے، یاجوج ماجوج نے یہ نظام بنا دیا کہ سب کچھ مسجد میں کرو۔ یہ یاجوج ماجوج 2 ہیں نا، ایک دلی میں ایک لکھنؤ میں، ایک یاجوج ایک ماجوج۔ اس لیے اللہ نے عجیب نظام بنایا ہے۔ اگر ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کو سمجھ لیں تو اتنا سارا بگاڑ ختم ہوتا ہے، سارا بگاڑ ختم۔ آگے بڑھو، اب
قرآن خوانی کیسے کرنا ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ بھائی دیکھو زندگی تو ہوتی نہیں، اس لیے کیا کریں کہ بھائی قرآن آپ نے پڑھا ہے، ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں، ہم پڑھ نہیں پائے، ہم چھوٹے تھے ہمارے ابا نے کام پہ لگا دیا، ہم پڑھ نہیں پائے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اچھا بھائی اگر تم پڑھے لکھے نہیں ہو آج سے پڑھو، ہم فری میں پڑھائیں گے، ہم پڑھائیں گے، اگلے سال محرم میں تمہارا قرآن بھی ختم ہو جائے گا، تم خود پڑھنا پڑا۔ پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس سے کہو خدا نخواستہ تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو تم اس کے لیے زیادہ دل سے قرآن پڑھو گے، نماز پڑھو گے، صدقہ کرو گے، تسبیح پڑھو گے، یا ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ کر پڑھے گا؟ وہ کہے گا نہیں یار میرے دادا، میرے نانا، میرے ماما، میرے چاچا، میرے خالو، نہیں بھائی میں کروں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو جس کا قریبی ہوتا ہے وہ اس کے لیے زیادہ اہمیت سے وہ کام کرتا ہے، اس لیے تم پڑھو تاکہ تمہارے پڑھنے سے اس کو ثواب زیادہ ملے۔ کیوں؟ من بطأ عملہ لم یسرع نسبہ، سارے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب ایک سبحان اللہ کا محتاج ہے وہ، اس لیے اس کو پہنچاؤ، اپنے نانی کو پہنچاؤ، دادی کو پہنچاؤ۔ کہاں تم حضرت حسین ان کے بارے میں جن کے بارے میں یہ اللہ کے نبی کہہ گئے سیدہ شباب اہل الجنہ، جن کے بارے میں کہہ گئے حسین منی وانا من الحسین، جن کے بارے میں یہ کہہ گئے الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم، جس کے بارے میں یہ کہہ گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے کہاں چکر میں پڑے قرآن خوانی؟ وہ بھی ہماری کالی زبان، ٹیڑھا میڑھا قرآن، اور اس پہ پڑھیں گے ہم قرآن اور اس پہ بخشیں گے ہم حسین کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن پڑھنا ہے، خود پڑھوانا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات حضرت حسین سے زیادہ ضرورت ان کو ہے، نانی کو، دادی کو، پردادی کو، سردادی کو، نگر دادی کو، ڈگر دادی کو، ان کو زیادہ ضرورت، ان کے لیے پڑھو۔ آگے بات اور آخری بات، محرم میں نکاح کی عادت ڈالیے، شادیاں کریے محرم میں، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ آج نکاح پڑھایا میں نے، ہمارے ایک شاگرد تھے، ہم نے ان کو تیار کیا، ہم نے کہا تم محرم کی 2 تاریخ میں کرو، اور الحمدللہ ان کے دونوں کو گھر والوں کو بلایا اور ان کا نکاح میں نے ابھی عصر کی نماز میں پڑھایا، شادی ہوئی۔ یہ بھی رواج ڈالوں گا، اس شہر میں ڈالوں گا، ضرور ڈالوں گا، محرم میں شادیاں، رمضان میں بھی نکاح کرواؤں۔ جو چیزیں رسمیں ہیں اس کو ختم کرو، سنت کو اپناؤ، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہ سنت کو ہم زندہ کریں۔ سمجھ میں آ گئی؟ کون کون محرم میں نکاح کرے گا ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ نکاح ہو جائے، محرم میں ہو، عیدیں میں ہو، پارٹیاں میں ہو، کہیں ہو، نکاح ہو جائے، سب تیار ہیں، 8-10 محرم میں کرا دو، بہت بڑھیا۔ ماں باپ سے سمجھائیے اور کہیے گا نکاح کریں گے تو محرم میں کریں گے، کیونکہ یہ غم کا مہینہ نہیں، یہ خوشیوں کا مہینہ۔ ہاں یہ بات کہ اس دن عاشورے کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کے مشن کو اپنانا ہے۔ ان کا مشن کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں آخری خواہش پوچھی گئی کہ میں دیکھو میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، سجدے میں جاؤں، پھر جو کچھ کرنا ہو کر لو، سجدے میں گردن کو کاٹ۔ قیامت تک کے انسانوں کو اور نوجوانوں کو سبق دے دیا کہ کربلا کے میدان میں بھی سجدہ کیا ہے، نانا کے دین کو زندہ کر کے دکھایا ہے۔ آج نانا کے دین کو رسوا کر رہے ہیں سڑکوں پر، بازاروں میں، گھروں میں، لیکن کوئی جو نہیں رنگ رہی۔ یہ کون سی محبت حسین ہے؟ کون سی محبت آل رسول ہے؟ کون سی محبت اہل بیت ہے؟ کون سی محبت نبی کی اور کون سی محبت صحابہ کی؟ کون سی محبت نواسے رسول کی ہے؟ اس لیے محبت یہ ہے کہ اس کے مشن کو اپنایا جائے، اور ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہ تھا، ان کے نانا کا جو مشن تھا
وہی حضرت حسین کا تھا. نانا دنیا سے جا رہے ہیں, آخری خواہش کیا ہے؟ قرۃ عینی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. آج 80-90% نماز نہیں پڑھتا ہمارا نوجوان, اور وہ تو بالکل ہی نہیں پڑھتا جو ابھی 7 دن بعد یا حسین کرے. اور اس سے پوچھ لیجیے گا کہ لاسٹ بار کل مسجد گئے, اگر اس سے یہ پوچھ لو کہ لاسٹ بار استنجا کب کیا تھا تو اسے یاد نہیں ہوگا کہ استنجا کب کیا. اور نعرے پاک نام ناپاک جسم کے ساتھ, نعرے پاک بدن ناپاک زبان ناپاک, نعرے پاک. تو یہی ہوا کہ نعرے حسین کے زندگیاں مزید ہو گئی. اس لیے اپنی زندگی کو بدلیے, اور جو طریقہ میں نے بتایا ایک سسٹم سے غم کیسے منانا ہے میں نے بتا دیا, اسلام کسے کہتے ہیں میں نے بتا دیا, سنت اور بدعت میں فرق بتا دیا. اسلام کو 100% جاننا, سیکھنا, اس پر عمل کرنا, یہ آخری جب تک زندگی ہے اس کو ٹھان لیجئے. اپنے سارے مسائل کا حل ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرائیں گے. کہو انشاءاللہ. نہیں, یہ گاجر مولی والا نہیں, یہ پالک والا نہیں. ایسا دو کہ جو لوگ 7 تاریخ کو گزرے ان تک آواز جائے, ان تک آواز جائے کہ نہیں کچھ ہو جائے. اب تک ہوتا تھا, اتنا ہوتا تھا, تھوڑا بہت پیسے سبیلوں میں دے دیتے تھے, اب وہ بھی نہیں دیں گے. کہو نہیں دیں گے انشاءاللہ. دیکھو شاید آگ لگی ہوگی, سمجھ میں آ گئی. ہاں, آپ سبیلے لگاؤ کہاں؟ اسٹیشن پر, بس اسٹینڈ پر, مسافروں کو پانی پلاؤ, غریبوں کو اسپتالوں میں پانی پلاؤ. ابھی میرے پاس ایک یہاں سرکاری ہاسپٹل سے ایک بڑے ڈاکٹر کا فون آیا, انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں مشین, پانی کی مشین لگوا دیجیے. یہاں مریض صبح سے رہتے ہیں, مشین نہیں. اب بتاؤ کتنا پانی کی ضرورت ہے وہاں؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ ان لوگوں کو پلا رہے ہو جو کفر اور شرک اور بدعت کے طریقے اپنا رہے ہیں, کیا کیا کام کر رہے ہیں. ان کے ایمان کا بھی خطرہ ہے. ان کو ہم پلائیں گے, ان کا سواگت کر رہے ہیں. جنہوں نے شرک کیا ان کا سواگت ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج سے یہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم پکے حسینی بنیں گے, اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو مشن تھا وہ مشن یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں تلوار کے دھار کے نیچے سجدہ کر کے دکھایا ہے. انشاءاللہ اگر ایسی نوبت آ جائے گی تو ہم سجدہ کر کے دکھائیں. یہ ہے مشن. اس لیے سب لوگ الحمدللہ جتنے لوگوں نے سنا اور لوگ اس کے ذریعے سن رہے ہیں اور سنیں گے, ان تک سب تک یہ پیغام پہنچے کہ محرم میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. انہی چیزوں کو ہم نے بتایا ہے. اس بات کو بھی یاد رکھیے گا, دین کے لیے اور دین میں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ دین میں اور دین کے لیے کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ 25 تاریخ کو غالب نگر میں انشاءاللہ ہوگا. شبر کے حویلی کے نیچے جو مسجد ہے اس میں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا